اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا میں آپ کو شہروز کشمیری جو ہے اس نے نظم لکھی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ شہروز کشمیری کون تھا، وہ کہاں پیدا ہوئی، اس نے کیا کیا کارنامے کیے، یہ مختصر اس کا شارٹ نوٹ ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ شہروز کشمیری 27 فروری 1915 کو چھوٹا بازار سری نگر میں پیدا ہوئی۔ چھوٹا بازار سری نگر میں ایک محلے کا نام ہے جہاں وہ پیدا ہوا۔ والد کا نام محمد خان تھا، اس کا جو والد تھا، باپ تھا، اس کا نام تھا محمد خان۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اس نے پھر جب ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں اس نے پڑھی، پھر اس نے نزدیکی جو ہائی اسکول تھا اس کا نام تھا مشن، اس نے وہاں داخلہ لیا۔ 1925 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1936 عیسوی میں ایس پی کالج سے بی اے کیا۔ اس کے بعد اس نے میٹرک کیا، بعد میں اس نے ایس پی کالج اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن یہاں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا شری پرتاپ، اس نے اپنے ہی نام پر یہ ایس پی کالج نام رکھا، اس کو ہم ایس پی کالج نام سے پکارتے ہیں۔ تو وہاں اس نے بی اے کیا۔ بی اے ہو گیا بیٹا بیچلر آف آرٹس۔ اس میں جو کتابیں آتے ہیں، یہ آتا پولیٹیکل سائنس آتا ہے، انگریزی آتا ہے، باقی کتابیں آتے ہیں سائنس کے بغیر۔ اس کے بعد محکمہ تواضع میں کلرک کی حیثیت سے ملازم ہوئی اور ترقی کرتے کرتے فائنانشل ایڈوائزر ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ ایک بیسٹ کلرک منتقل ہوئی، وہاں سے اس نے آگے ترقی کرتے کرتے وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہو گئی۔ شہروز کشمیری کے ابتدائی عمر سے شعر و شاعری سے لگاؤ تھا۔ پہلے اس کو شعر کہنے کا شہنے کا شوق تھا، لگاؤ تھا، اس کے ساتھ دلچسپی تھی۔ انہوں نے بہت سے ڈرامے بھی لکھے، اس نے ڈرامے بھی لکھے ہیں جن میں سے بعض شائع بھی ہوئے، جن میں سے کچھ شائع ہوئے ہیں، کچھ شائع نہیں ہوئے، لیکن بعد میں ڈرامہ نویسی چھوڑ کر شاعری کی طرف متوجہ کیا۔ پھر اس نے اس کو ڈرامہ نویسی چھوڑا کہ اس سے اس کو مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا، اس نے پھر شاعری چن لیا اور شاعری کرنے لگا۔ ان کے والد بھی شاعر تھے، اس کا جو باپ تھا وہ بھی شاعر تھا، وہ بھی شعر لکھتے تھے۔ شہروز کی شاعرانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے غالب، یعنی کہ غالب جو تھا وہ بھی کہتا تھا کہ شہروز بہت بڑے شاعر ہیں۔ طالب علم کے زمانے سے ہی شہروز کا کلام کالج کے میگزین پرتاب میں چھپتا رہا تھا۔ جب وہ پڑھتا تھا ان دنوں وہ کالج کے میگزین میں اپنے شعر لکھتے تھے، وہ پھر چھپتے تھے۔ وہ سیماب اکبر آبادی کی شاگرد تھے، وہ اکبر آبادی کی شاگرد، اس نے اکبر آبادی سے پڑھا ہے، اس کا اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ شہروز کی تخلیقات مقامی اخباروں اور رسالوں میں بھی چھپتی رہی، یعنی کہ جو وہ لکھتا تھا وہ مقامی جو اخبار نکلتے ہیں، رسالے، وہ بھی ان میں سے اس کی جو شعر یا کچھ کالم وہ لکھتے، وہ اس میں چھپتے تھے۔ جلد ہی ان کی شہرت وادی سے برصغیر کے ادبی حلقوں میں پھیل گئی۔ دسی ان کی شہرت کشمیر میں پھیل گئی اور برصغیر میں برصغیر جس میں ہندوستان، پاکستان وغیرہ اس میں بھی پھیل گئی۔ 19 جون 1990 کو سری نگر میں وفات پائی، یعنی کہ وہ اب جو اس دنیا سے کوچ کر گئی وہ 19 جون میں کو ہو گیا، یعنی وفات ہو گیا۔ شہروز کو اردو زبان سے بہت لگا تھا، یعنی کہ وہ اردو بہت پسند کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فارسی، عربی اور ہندی بھی جانتے۔ اس کے علاوہ وہ 2-3 زبان جیسے فارسی بھی جانتا تھا، عربی بھی، ہندی بھی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے کشمیری زبان میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن بعد میں اردو ہی کو ان کو وسیلہ اظہار بنایا، یعنی پہلے وہ کشمیری زبان میں سیکھا، لیکن اسے کشمیری زبان سے چھوڑ کر پھر اس نے اردو پسند کیا، اسی سے اپنا جو اندر کا جو علم تھا اس سے ظاہر کیا۔ نظم کے ساتھ ساتھ وہ غزل، قطع، رباعی وغیرہ بھی کہتی تھی۔ نظم کے ساتھ وہ غزل بھی کہتا تھا، قطع بھی کہتا، رباعی بھی کہتا تھا۔ انہوں نے بڑی عمدہ اور خیال افراد نظمیں لکھی، اس نے بہت سے نظمیں لکھے ہیں جن میں شہروز اقبال کی فکر اور لعب لہج سے
خاصے متاثر نظر آتے ہیں۔ سید سلمان ندوی نے انہیں اپنے ایک خط میں کشمیر کا اقبال کہا۔ شاعریوں کی نمایاں خصوصیات رمانات، فطرت پسندی، جذبہ آزادی، جمالیاتی رنگا رنگی تلاش حسن ہیں۔ دوسرے کشمیری شاعروں کی طرح شہروز کی شعریں بھی وادی کشمیر کی فطری مناظر کے ساتھ ان کی جذباتی لگاؤ کا احساس ہوتا تھا۔ انہوں نے کشمیر کے سرسبز برف پوش پہاڑوں، ندیوں، جھیلوں، دیگر حسن فطرت کی شاہکاروں کی تصویر کشی میں اپنی فنکاری کا دکھائی۔ اس میں ہے صبح شالمار، نماشگاہ، آزادی کی دستک اور امیرا قدل پر پری محل جیسے نظمیں اس سلسلے کی اہم نظمیں ہیں۔ اب ہم نظم پر جائیں گے۔ پہلی نظم ہے پری محل۔ اس میں پہلا بند ہے بیٹا، پہلا بند ہے اس میں، پہلا بند ہے: یاد ہے وہ وادی کشمیر کی فصل بہار، جب جنون انگاز تھا رقص و سرو جوئی بار، تزہتیں مستی بدماں اور ابر کیبر، جب عروس نو کی آزمائش میں تھی مصروف کار، جب فضا میں رنگ بھرتے تھے گلوں کے کہکے، ہر طرف نور آفریں تھے بلبلوں کی چہچی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے، فصل بہار ہو گیا موسم بہار، جیسے رقص ہو گیا ناچنا، سروے ہو گیا بیٹا، سروے ہو گیا نغمہ گیت۔ اسی طرح ہے اس میں ابر کیف ہو گیا بیٹا، ابر کیف کہتے ہیں نشہ برسانے والے بادل، یعنی کہ وہ بادل جب بارش پڑتے ہیں، جب سمجھتا ہے کہ بارش آئے گی۔ اسی طرح اس میں مصروف ہے، کسی کام میں مصروف ہونا، محو ہونا۔ نور آفرین ہے اس میں روشن پیدا کرنے والا۔ تو شاعر اس میں فرماتا ہے، اس بند میں فرماتا ہے کہ کشمیر کے وادی کا موسم بہار یاد آتا ہے، جو پانی کے لہروں کا ناچ اور نغموں کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ جب دامن میں مستی لے کر پاکیزگی اور رشیہ برسانے والے بادل نئی دلہن وادی کشمیر کی سجاوٹ میں مشغول تھی، تو جب پھولوں کے کہکیہ موسم میں رنگ بھرتی تھی، تو ہر طرف بلبلوں کی چہٹ صبح کا پیغام دیتی ہیں۔ تو شاعر اس میں کشمیر کے موسم اور کشمیر کے خوبصورتی پر اس نے یہ نظم لکھی ہے کہ کشمیر کیسا خوبصورت ہے، کہ جب صبح کا وقت کیسا ہوتا ہے، شام کا وقت کیسا ہوتا ہے، جب بہار آتا ہے تو کشمیر کی رونق کیسی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا باندھا اس میں: دامن کو سار تھا آئینے نور ازل، دیکھ کر جے نکھر تھے حسین ڈل کے کنول، ڈال کر میرا سکون دل میں یکا گانا خلل، لے گیا لطف بہاراں مجھ کو پریوں کی محل، عیش و عشرت کا سما گوئی کیف پرواہ تھا وہاں، ماہی نظارہ لیکن پردہ دار تھا وہاں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے، کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو۔ اسی طرح ہے نکھار ہو گیا نکھار آنا، کھلنا۔ اسی طرح ہے کمل ہو گیا پھول۔ اسی طرح اس میں مشکل الفاظ ہے بیٹا عیش و عشرت آرام، عیش و عشرت ہو گیا آرام۔ ماہی نظارہ ہو گیا بیٹا جو نظارہ کو روک دے، یعنی کہ نظارہ جو آئے گا اس کو روکیں، اسے دیکھنے سے روکیں۔ تو اس میں شاعر کشمیر کے پہاڑوں کی ذکر کرتا ہے، کشمیر کے اور ان خوبصورت جگہوں کی ذکر کرتا ہے جس میں پری محل بھی ہے۔ اس شعر میں فرماتا ہے کہ جب موسم بہار پہاڑ کا دامن کھویا ہوا خدا کے نور کا آئین تھا، تو یعنی خدا کے نور کو منعکس کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر دل کی خوبصورت کو کمل کھلتے اٹھتے ہیں۔ اس منظر نے میرے دل میں ایک اضطراب پیدا کیا اور مجھ پر پری محل کے وہاں گیا، وہاں عیش و عشرت کا ساما گویا نشیب پیدا کرتا تھا، لیکن دروازے پر پردہ نظارہ کرنے میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ بیٹا یہ تھا اس شعر کا تشریح، اس شعر کی تشریح۔ تو آج اتنا ہی ہے، کل میں انشاءاللہ اس سے آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا باقی